نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تو وہ جیسے نام لیا جاتا ہے، کچھ کہا جاتا ہے، مجمع دیش بھاگ کہتا ہے، وہ ہوتا تھا امیر المومنین کا نام لے کر اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ تو اب وہ لوگ جو دیش بھاگ کہنے والے ہیں ان کے ماضی کے دشمنوں پر لعنت۔ میں نے کہا کہ یہ پہلے بھی ان کیا خیر آپ نے بغیر نام سے کہا ہے تو وہ تو قرآن کی پیروی ہے۔ یہ تو قرآن کے روح سے غلط ثابت ہوتا ہے کہ لعنت گالی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ لعنت کو گالی کہتے ہیں وہ در حقیقت خدا کو غیر مہذب کہتے ہیں۔ صلوات دیجیے بھائی۔ تو یہ جو ہونے لگا تو ایک مسافر آیا تھا باہر سے، اس نے ان لوگوں سے پوچھا یہ آدمی کون تھا نام لے کے یہ سب کچھ کرے۔ تو دو دفعہ کے واقعہ ہے۔ ایک دفعہ اس نے کہہ دیا کہ وہ میرے نزدیک وہ عرب کے ڈاکوؤں میں سے کوئی ڈاکو تھا یہ، جس میں بہت پریشان کر رہا تھا۔ یہ نہیں بول ہی جانتا کہ شخصیت کو بس وہ ایک وجہ ہے ہو جائے گی۔ تو ایک واقعہ تو لکھا ہے، اور ایک واقعہ ہے کہ کسی سے پوچھا کہ یہ کون تھے، تو اس نے ایک عجیب طرح کا رشتہ رسول سے بتایا، اور حضرت فاطمہ کا بھی نام آیا، اور اس میں مثلا زوجہ کو ماں بنا دیا اور بھائی کو بیٹا بنا دیا۔ یہ اس طرح کا گڑبڑ رشتوں میں کر کے اس نے تعارف کرایا۔ اس کے معنی ہے کہ قرابتیں نہیں معلوم تھیں رسول سے کہ کس کی کیا قرابت ہے، اور بات کو بالکل ہی نہیں پتا چلی شخصیت کیا، جہاں حقائق دینیہ سے اتنا بے خبر رکھا گیا ہو، اور کوئی حدیث رسول ایسی ہو کہ ان میں اس کا چرچا رہا ہو، یہ اس کے دور تواتر کا ثبوت ہے۔ یہ وہ بھی جذبہ محبت سے اس کا مظاہرہ کرنا، تو یہ در حقیقت طاقت تواتر سے خبر کی۔ وہ کون حدیث ہے کہ مسجد بن رہی تھی، مسجد نبوی، اور وہاں کوئی مزدور الگ تھوڑی ہوتے تھے، ہمارے یہاں پیسے الگ الگ ہو گئے، صحابہ نیچے لا رہے تھے، رسول خود بھی شریک تھے، اور وہاں ہر ایک دو دو اینٹیں لا رہا تھا، اور جناب عمار چار چار اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، کیونکہ امتیازی عمل تھا ایک راہ دین میں۔ تو نظر خاص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئی، اور آپ نے ارشاد فرما دیا وَيْحَ عَمَّارِ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، ارے کیا کرنا عمار کا، اسے تو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اہل بیت رسول سے متعلق حدیث ہوتی تو بہت سے لوگ چھپانے کی کوشش کرتے، کیونکہ جناب عمار ایک فرد صحابہ کرام سے، لہذا کسی کو اسے چھپانے کی کوشش نہیں، پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی عزت کس پر ہوئے گی، لہذا حدیث کا تواتر ادھر عمار نظر آئے اور کسی حاضر وقت شخص میں یہ حدیث پڑھ دی۔ اب کتنی دفعہ زبانوں پر آئی، کتنی دفعہ کس کس مجمع میں وہ آئی، نتیجہ یہ ہے کہ تواتر خبر عراق کے حدود سے گزر کے شام تک پہنچ گئے، اور شام کے خواص سے گزر کے عوام تک پہنچ گئے، اور وہی عوام فوج ہیں جو صفین میں آئے ہیں میدان مقابلہ میں، اور ایسے بے خبر عوام کے جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں کر سکتے، ان پر ناز ہے امیر شام کو کہ بھلا ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، یہ ایسے جاہل ہیں، یعنی ان کی جہالت صالح کار ہے۔ ایسے ہی افعال ہیں جن کے لیے علم خطرناک ہوتا ہے، ابھی حقائق میں پردے ڈالنے کی کوشش ہوتی،
تو جناب ان کے ان عوام کو جو اتنے جاہل ہیں ان تک بھی سچا حدیث کا پہنچا تھا. عمار کے بارے میں رسول نے یہ فرمایا. اور اب جنگ صفین میں وہ عمار حضرت علی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کے سردار ہو کر اس عمر میں جب کہ 80 برس کے ہیں میدان جہاد میں آ گئے ہیں اس فوج شام کے مقابلے میں, اور وہ اس فوج کے ہاتھوں سے شہید ہوئے اور ان کی شہادت ہے وہاں کے عوام میں تعلقات ہو گیا. یہ غضب ہو گیا, عمار ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو گئے اور رسول کی یہ حدیث ہے. وہ عوام جو من کنت مولا سے ناواقف تھے, وہ عوام جو تمام حدیث فضائل اہل بیت سے ناواقف تھے, مگر وہ عوام اس حدیث سے جو فضیلت عمار میں واقف تھے وہ سب جانتے تھے. کہنے لگے کہ ہم تو غلط راستے پر ہیں, کیونکہ حدیث اتنے ختم تھوڑی ہوتی ہے. خود عمار کے خطاب کر کے ایک دفعہ ختم ہے, ایک دفعہ غائبانہ وہ ہے عمار یقتلہ الفئۃ الباغیہ ان کو, اور ایک دفعہ خود عمار سے فرمایا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ, تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. تدعوہم الی الجنۃ ویدعونک الی النار, تم ان کو جنت کی طرف دعوت دیتے ہو گے, وہ تمہیں نار کی طرف دوزخ کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے. اس کے معنی ہے کہ جس کے ہاتھ سے قتل ہوں گے وہ سب دوزخ والے ہوں گے, اور جن کی طرف سے وہ آئیں گے وہ جنت والے ہوں گے. تو حدیث بالکل صاف تھی, عوام کو سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہ تھی. تو جب عوام میں تہلکہ ہو گیا اور سب کہنے لگے کہ ہاں پھر اب تو یہ غلط ہے جنگ ہماری اور ہمیں نہیں رونا چاہیے. یہاں تک کہ وزیر باتدبیر پریشان ہو کر امیر شام کے پاس آئے کہ غضب ہو گیا, تہلکہ ہے فوج شام میں ہماری فوج میں, اور سب کہہ رہے ہیں عمار ہمارے ہاتھ سے قتل ہو گئے. بس اس کے لیے ذہانت چاہیے تھی کہ فوراً انہوں نے جواب دیا کہ تم جا کے سمجھاتے نہیں ہو. ان کا میں سمجھاؤں کیا, حدیث تو صاف ہے اور واقعہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے قتل ہو گئے. ان کا انہیں جا کے سمجھاؤ کہ اگر علی نہ لاتے تو وہ قتل کیوں ہوتے, لہذا اصل میں تو قاتل وہ ہے جو ان کو ایسے میدان میں لایا. ہم تو بھی قاتل ہیں. وہ جناب انہوں نے سمجھایا اور اب جو ان سب کا بولا پن تھا کہ سب سمجھ گئے. اب یہ لیڈر کا فن ہے, جو آپ غلط سمجھتا ہو اسے بھی صحیح سمجھا دے, ورنہ مجمع بیوقوف کے خبر ہے. لہذا سب سمجھ گئے ہونا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایسے میدان میں ایسے صحابی رسول محترم کو لانا چاہیے, ان کو لا کے قتل کر دیا. اب جو ہے وہ آ کے فرد قرار دادے جرم میں اسے پیش کر رہا ہے. یہ ہوا چل گئی. یہ پروپیگنڈے کا فن طاقت ہے, یہ بھی فن ہے. تو جناب ہر ایک وہی کہنے لگا, ایسا بدل گیا. اب یہ مدد امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچی کہ عمار کے قتل ہونے سے یوں ادھر اضطراب پیدا ہوا تھا اور یوں ان کو اطمینان دلایا گیا اور یہ ان سے کہا گیا, اور وہ سب اس طرح سے پھر ٹھہر گئے میدان میں. تو بس ایک جملہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہاں اس معنی سے تو حمزہ کے قاتل رسول نہ ہوں گے. تو اب دیکھا ہم نے یہ عمار کے قتل کرنے کی خبر جو حضرت نے دی, یہ کوئی مشاہدے کی خبر تھی, یہ غیب کی خبر تھی. اور اس غیب کی خبر کو تواتر کتنا حاصل ہوا, اور ایسے محل کے اوپر وہ تواتر عالم ظہور میں آیا کہ جب اس کے اخفاء کے لیے دوائی موجود تھے اور حدیث کا انکار پھر بھی نہیں ہو سکا. صرف معنی کو بدلا گیا جو قرآن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بس اب مجھے رد دینا ہے نہیں. مستند حدیثیں وہ بھی متفق ہے کہ سن 61 کی خبر پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وسلم.